صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار کے گاؤں پیواڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کا تعلق سادات کے حسینی سلسلہ سے تھا اور آپ کا شجر نسب امام زین العابدین تک جاتا ہے۔ آج بھی پیواڑ کی گلیوں میں آپ کے بچپن کی صدائیں باقی ہیں اور اس کے درختوں کے سائے، پہاڑوں کی چوٹیاں اور میٹھے ندی نالوں کے کنارے سید عارف حسین الحسینی کے بچپن کی یادوں کے امین ہیں۔ ایک طرف پہاڑوں کی چوٹیوں میں آپ کے نشان قدم محفوظ ہیں تو دوسری طرف اپنے گھر کے سامنے پتھریلی زمین کی آغوش میں آپ سوئے ہوئے ہیں۔ شہید عارف حسین الحسینی کی عمر 4-5 برس ہوئی تو والدین کو بچے کی تعلیم کی فکر ہوئی اور انہیں پیواڑ کے پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا گیا اور ساتھ ہی گھر میں قرآن کریم کی ابتدائی دروس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آپ آغاز سے متوسط درجے کے طالب علم تھے مگر بچپن سے ہی قوت مشاہدہ بہت مضبوط تھی۔ آپ 4تھی جماعت تک پیواڑ کے پرائمری اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ بعد ازاں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پارا چنار کے ہائی اسکول میں داخلہ لیا اور 10ویں جماعت کا امتحان اسی اسکول سے پاس کیا۔ زمانے طالب علمی کا واقعہ ہے کہ آپ گاؤں کی کسی گلی سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے تو آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ فلاں لڑکے نے اس کی چیز چھین لی ہے۔ آپ کا دل بھر آیا اور غاصب سے حق وصول کرنے کے جذبے اور فطرت میں انگڑائی ہوئی۔ آپ نے غاصب کا بازو مروڑ کر حق لیا اور اس حقدار کو واپس کر دیا۔ 1962 میں 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد مدرسہ جعفریہ میں داخلہ لیا جو 3 کمروں پر مشتمل تھا اور اس میں چند طلباء تھے۔ آپ مدرسے میں باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد اور تعقیبات ادا کرتے تھے۔ مدرسے کے پرنسپل حاجی غلام جعفر نے اپنے احباب سے اظہار کیا تھا کہ انہوں نے سید عارف حسین کو رات کے پچھلے پہر یاد خدا میں مصروف پایا ہے۔ آپ کے تقویٰ سے مدرسے کے تمام اساتذہ بے حد متاثر تھے۔ آپ کی ریاضت، اخلاق اور حصول علم کے شوق کا ادراک کرتے ہوئے آپ کے دور اندیش اساتذہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ کرم ایجنسی میں سید عارف حسین الحسینی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہوگا اور ایک روز یہ شخص کرم ایجنسی کی تقدیر بدل ڈالے گا۔ آپ نے اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے وطن کی فضاؤں سے کچھ عہد و پیمان کرنے کے بعد نجف کی مقدس سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر مولانا کل علی صاحب مدرسہ عبدالعزیز میں آپ کو کمرہ دلوایا اور ابتدائی تعلیم میں بھی بھرپور مدد کی۔ مدرسہ عبدالعزیز بغدادی سے استفادہ کرنے کے بعد آپ نے مدرسہ سبیریہ میں داخلہ لے لیا اور تعلیم میں ہمتاً مصروف عمل رہے۔ آپ کا معمول تھا کہ باقاعدگی سے دروس میں شرکت کرتے تھے، ہر درس کو اپنی ڈائری پر نوٹ فرماتے اور اپنے احباب سے ان دروس پر بحث کرتے۔ آج آپ کی لائبریری میں آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے سینکڑوں دروس موجود ہیں۔ آپ زمانہ طالب علمی میں تعلیمی دلچسپی اور تقویٰ کے باعث اساتذہ کی شفیق نگاہوں اور توجہ کا مرکز رہے۔ آپ اپنی جماعت میں ایک ذہین، متقی اور زحمت کش طالب علم کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ تعلیم کے سلسلے میں 3 چیزوں کے سختی سے پابند تھے: درس کا لکھنا، مباحثہ، مطالعہ۔ آپ فرصت کے اوقات میں بڑے کتب خانوں میں جا کر اہم موضوعات کی کتب کا مطالعہ کرتے تھے اور نوٹس بناتے تھے۔ شوق مطالعہ کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ 6.5 سال بعد پہلی بار نجف اشرف سے اپنے گھر پارا چنار واپس آئے۔ نجف اشرف میں قیام کے دوران عبادت کو زیادہ اہمیت دینا آپ کی فطرت کا جزو بن گیا۔ ہر شب جمعہ کو دعائے کمیل اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا آپ کا وتیرہ تھا۔ نفسی پڑھنے والے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آپ کی معصیت کر کے ذکر گلی ومن علی۔ ایک مرتبہ آپ شدید علیل ہو گئے اور آپ کے پاس رقم بھی ختم ہو گئی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر پارا چنار کا ایک طالب علم آقائے خوئی کے پاس گیا، انہیں سید عارف حسین کی حالت زار سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی وظیفہ کی بھی استدعا کی۔ طالب علم کی التجا سن کر آقائے خوئی نے فرمایا، وہ پاکستانی سید عارف کہاں بیمار ہے؟ ہم نے آج اسے اذان صبح سے قبل حرم امام علی علیہ السلام میں عبادت کرتے دیکھا ہے۔ کربلا کی زیارت آپ کا جنون اور عشق تھا۔ آپ نے نجف اشرف میں 6.5 سال قیام کے دوران 20 سے زائد مرتبہ کربلا کی پیدل زیارت کی، یا یوں کہا جائے کہ سال میں کم از کم 4 مرتبہ ضرور پیدل کربلا جایا کرتے تھے۔ جس زمانے میں آپ نجف اشرف میں تعلیمی مراحل طے کر رہے تھے،
انہی دنوں رہبر انقلاب اسلامی و بانی انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ بھی نجف میں جلاوطنی کی زندگی کاٹ رہے تھے۔ آپ مدرسہ آیت اللہ بروجردی میں نماز مغربین کی امامت فرماتے تھے اور چند لوگ آپ کی ابتدا میں نماز بجا لاتے تھے۔ پاکستانی طالب علموں میں سید عارف حسین وہ واحد طالب علم تھے جو باقاعدگی کے ساتھ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ جماعت کی اگلی صف میں کھڑے ہوں۔ نماز کے بعد امام خمینی کے دروس کو انتہائی غور سے سنتے اور واپس آ کر ہاسٹل میں موجود تمام طلباء کو امام خمینی کے درس کا خلاصہ پیش کرتے اور انہیں امام خمینی کے دروس میں شرکت کی طرف راغب کرتے۔ یہ وہ دور تھا جب سامراج کی نظریں امام خمینی پر لگی ہوئی تھیں اور لمحہ بہ لمحہ آپ کی کارروائیاں جاسوسی کے ادارے نوٹ کرتے تھے۔ سامراج کی کوشش ہوتی تھی کہ امام خمینی کے پیروکاروں میں اضافہ نہ ہونے پائے، اس لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے اور علماء طلباء امام خمینی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا دروس میں شرکت کرنے سے گریز کرتے تھے، مگر سید عارف حسین علیہ السلام کے عشق کا یہ عالم تھا کہ آپ امام